مفتی صاحب براہ مہربانی اس سوال کا جواب وضاحت سے دیں کہ قیامت کا میزان کہاں لگے گا، کیسے لگے گا قرآن و سنت کی روشنی میں؟ دیکھو برزخ کی جو باتیں ہیں نا یا قیامت کی جو باتیں ہیں، چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے، اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے۔ اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو۔ اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے، پل بنا دیں گے۔ تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی۔ تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے۔ جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا ایک حکم ہے۔ اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے، تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس۔ آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے، روح کا جواب پورا نہیں دیا، اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے۔ علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی، اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے۔ جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے۔ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے، ڈاکٹروں کے پاس ہے، وہ بھی بہت تھوڑا ہے، اتنا تھوڑا ہے۔ یہ جو جینز کا علم ہے نا، جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر، ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتا چلا ہے، وہ بھی 100% نہیں، 98% کا تو کخ بھی پتا نہیں ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا، تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا، جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے۔ اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے، مرکزہ ہوتا ہے، جیسے انڈے میں نا، انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے، ایک سائٹوپلازم ہے، اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے۔ تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی، ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے۔ پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے۔ تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں، روبوٹ بھی دیکھتا ہے، محسوس نہیں کرتا ہے۔ وہ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے؟ حیات۔ یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی، یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے آدم کا پتلا بنایا، اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی، زندہ ہو گئے۔ یار مجھے ایک بات بتاؤ، جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے، سب کچھ وہی پارٹس بنے ہوئے، تو ہل کیوں نہیں رہا؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا۔ ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی؟ فرسٹ ٹائم کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، ہوائی باتیں نہیں کر رہا، کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے؟ پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے، سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں۔ ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے، الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے، یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا۔ اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب، اب گیس بھی گئی تو سلنڈر لگائے ہوئے ہوتے دل دھڑکانے کے لیے ہم لوگوں نے۔ تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی۔ پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں، لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں، اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں، ٹھیک، باہر نکل جا سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا۔ منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی، صحیح۔ مولٹی فوم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی، نیچے سے نہیں لگے گی۔ تو مولٹی فوم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے، وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی، ادروائز نہیں۔ لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں، چارپائیوں پہ لیٹیں، تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ، قدرتی ماحول میں رہنے کی عادت ڈالو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا، ایئر کنڈیشن ہی میں رہتے ہیں، میرا دماغ خراب ہو گیا وہاں پہ، میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں آیا گھر میں 2 مہینے بعد، جب میں آیا نا میں نے پنکھا چلا کے لیٹا، یار کھڑکیاں کھول دی،
کمروں کی. خدا کی قسم جو نیچرل میں مزہ ہے نا وہ آرٹیفیشل میں نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ 24 گھنٹے اے سی میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں. عجیب ذہنی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. عادی ہو گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو عادی کیا ہی نہیں ایئر کنڈیشن کا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں تو آتا ہوں, میں آیا, میں نے گھر کے چاروں کھڑکیاں مڑکیاں کھولی, آرام سے گھر ایسا بنایا کوئی کھڑکیاں کھول کے بے پردگی نہ ہو. آج کل گھر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کھڑکی کھول سکتا ہے آدمی, نہ کہیں صحن میں لیٹ سکتا ہے. تو اس سے یہ جو نیچرل لائف ہے نا یہ سکون دیتی ہے انسان کو. پنکھے کی بھی اپنا مزہ ہے بھائی, اگرچہ پنکھا نیچرل نہیں ہے لیکن اس کو ڈنگ 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 کی آواز کا اپنا مزہ ہے. ابھی جو میں اگرچہ تم لوگ دین سننے کے آئے لیکن تھوڑی سی باتیں بھی سن لو نا. میں جب جاپان گیا نا ابھی, تو مجھے جو کمرہ دیا ارشاد بھائی نے, وہ اس میں سردیاں تھی تو پنکھا تو چلا نہیں سکتے تھے. اب ہیٹر چلاتے تو مجھے ہیٹر سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہیٹر ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن میں جو ہیٹر بھی چلتا ہے نا یہ عذاب ہے. یہ گیس کا ہیٹر بھی ایک عذاب ہے. لکڑیوں کی آگ بھی ہم نے تاپی ہے, اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو گیس کے ہیٹر میں ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, لکڑیوں کی آگ جلا دو نا کمرے میں, اس سے جو ہیٹ ملتی ہے اس سے آدمی اسٹریس ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ جو گیس کا ہیٹر ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی ہیٹر نہیں چلاؤ, نہ اے سی والا ہیٹر چلاؤ اور نہ گیس والا. اب سردی بہت ہے تو ڈبل رضائی لے لیں گے ہم, کوئی بات نہیں. اب جب ڈبل رضائی لے رہے ہیں تو اب پنکھے بھی نہیں چل رہے, ہیٹر بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں, تو آواز اب کوئی ذرا سا ٹھک ہو آواز آتی ہے. ساتھ میں ان کے بچے تو بات چیت کریں گے, شور شرابہ کریں گے, نیند ہی نہیں آ رہی. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا مجھے تو پنکھا چلانا ہے. پنکھا تھا ہی نہیں, سوری, جاپان میں سرد علاقوں میں تھوڑی پنکھے. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یوٹیوب ہر بیماری کا علاج ہے, مجھے چاہیے پنکھے کی کڑنگ کڑنگ آواز. ہم تو عادی ہیں اس کے کڑنگ کڑنگ آواز سے, گڑنگ گڑنگ. پنکھا جتنا بیکار ہوگا نا اتنا اچھی لوری سناتا ہے. پنکھا جتنا خراب ہوگا نا کڑنگ گڑنگ 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 ایک فریکوینسی کے ساتھ وہ گڑنگ گڑنگ کرتا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے یار. بچپن یاد آتا ہے, بچپن یاد آتا ہے. پہلے بڑے آڑے ترچے پنکھے ہوا کرتے تھے نا, گڑنگ 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 گھوم رہے ہوتے تھے, لگتا تھا یہ ہم پہ گر جائے گا. اور ایک دفعہ میں نے پنکھا گرتا ہوا بھی دیکھا ہے. پنکھا ایسے کھڑا ہوا تھا, گڑنگ 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 گھومنے کا بھی گرے گا, وہ گر گیا تھوڑی دیر میں, خیر بچ گئے ہم. تو میں نے کیا کیا, یوٹیوب پہ لکھا فین وائس فار سلیپنگ, تو یوٹیوب پہ آ گئی پنکھے کی آواز, میں نے لگایا زور سے گہری. اب شور شرابہ اور مجھے تھوڑی دیر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اوریجنل نہیں ہے, لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد نا آپ کو لگے گا واقعی پنکھا چل رہا ہے. تو اب وہ شور بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, میری صحت, میں سمجھ رہا ہوں پنکھا چل رہا ہے. یہ یوٹیوب پہ ڈالا اس لیے ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے, جب سے ہم نے یہ پنکھا چلایا نا یوٹیوب, گوروں کے کمنٹس تھے کہ مزے کی نیند آ رہی ہے. اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے, بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے. بارش ہو رہی ہو نا, تھڑا بجلی کڑک رہی ہے, بڑی گہری نیند آتی ہے. یہ نیچرل ہے, ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں, مجھے نیچر سے محبت ہے. تبھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں, مرغیاں پالی ہوئی ہیں, یہ سب نیچر ہے. تم لوگ کو لینڈ کروزر اور یہ نیچر نہیں ہے ریوو, یہ ضرورت ہے. نیچر یہ ہے کہ بکری کا دودھ, مرغیاں, بیگم, بچے, پنکھے, گڑنگ گڑنگ. گڑنگ بھی نیچر نہیں ہے لیکن پرانا زمانہ تو یاد آتا ہے نا, صحیح ہے نا. ایئر کنڈیشن نیچر نہیں ہے, کمبل نیچر نہیں ہے, رضائی صدیوں سے انسان, میں کمبل میں نہیں سوتا کبھی. آپ دیکھ لیں میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں بھائی رضائی چاہیے. رضائی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, سردیوں میں جب رضائی لحاف اوپر لیتے ہو اس کا اپنا مزہ ہے, کمبل میں وہ مزہ نہیں ہے. دوسرا کمبل میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ کرنٹ مارتا ہے, بالوں سے چپک رہا ہے, بال چپک رہے ہیں, ابے ایک ٹینشن ہے. پھر اس کے اندر گرد و غبار اٹکتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی صفائی آسان نہیں ہوتی کمبل کی, تو کمبل ہو جاتا ہے آپ کو. تو اس لیے میں نے اپنے لیے گھر میں رضائی رکھی ہوئی ہے. زیادہ سردی ہوگی ڈبل رضائی. کہیں بھی جاتا ہوں مہمانوں سے بولتا ہوں, میزبان سے بولتا ہوں مجھے رضائی لگا دو, کمبل نہیں. تو رضائی میں ویٹ نا, شدید سردی میں رضائی کا جو وزن ہوتا ہے نا آپ کے اوپر آتا ہے, بڑا مزہ ہے اس میں بھائی. تو وہ کیا کیا ہم نے, یوٹیوب پہ پنکھا لگا لیا, کڑنگ کڑنگ آواز آ رہی ہے, بڑے مزے سے میں پنکھا لگا کے سو گیا. اب جب وہ صبح مجھے اٹھانے کے لیے آئے تو کہہ رہے یہ موبائل میں کیا شور ہو رہا ہے مفتی صاحب, کیا کہ پوری رات آپ موبائل دیکھتے رہے ہو, سوئے نہیں. میں نے کہا نہیں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں, میں پنکھا چلا کے سویا ہوں. پھر کیا ہوا کہ اب وہ بچے شور کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں کرتے رہو شور, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں پنکھا چلا رہا ہوں بہت تیز. جب زیادہ شور ہوتا تھا تو پنکھے کی آواز کیا کر دیتا تھا, بڑھا دیتا. یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یوٹیوب پہ سرچ کریں, بڑا مزہ آتا ہے. خیر میرے بھائی, اور آسان اس سے اچھا طریقہ کسی کا بیان لگا لو. بعض دفعہ میں بیان لگا لیتا ہوں, اپنا نہیں لگاتا, کیونکہ اپنا لگاؤ نا تو پھر وہ اور نیند غائب ہو جاتی ہے, اس میں ہنسی کی باتیں آتی ہیں. تو میں کبھی خود اپنے ہی لطیفے پہ ہنسنا شروع کر دیتا ہوں. تو میں پھر کسی بڑے بزرگ کا بیان لگا دیتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے, نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے, موٹیویشن بھی ملتی ہے, اور بعض دفعہ نیند بھی آ جاتی ہے, بیان سنتے سنتے سو جاتا ہے آدمی.
یہ جب کرتا ہوں جب دماغ چل رہا ہو. آج کل سیاسی حالات نے نا دماغ کا دہی بنا دیا ہے. کسی کو بھی ٹائم پہ نیند آ جائے اس کا مطلب وہ پاگل ہے. ادھر سے فوج کے خلاف بیان, ادھر سے پی ٹی آئی کے خلاف بیان, ادھر سے جے یو آئی کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کے خلاف بیان, ادھر سے مسلم لیگ کا زرداری کے خلاف بیان. ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, صحافیوں کو بھی سن رہے ہیں, ادھر کی سنو ادھر. اتنا دماغ کی دہی ہو جاتا ہے, پھر میں بند کر دیتا ہوں. دفع کرو یار, ہم ایسی کی تیسی, ہم اگلے کی ٹینشن اپنے اوپر کیوں لیں. تو اس کے لیے پھر رات کو پنکھا چلانا بولو ضروری. تو پھر پنکھا چلا کے سوئے. جب بھی ایسے ٹینشن ہونا بیان لگا دو یا پنکھا چلاؤ. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں جو سوال پوچھا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہماری مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں, تو ہمیں آخرت کی جو باتیں بتائی گئی ہیں, ترازو بھی لگے گا, اس ترازو کی کیفیت کیا ہوگی. ایسے کوئی فرشتہ یوں کر کے بٹے لے کے بیٹھا ہوا ہوگا ترازو کے, یا کوئی ڈیجیٹل ترازو ہوگا, کیا ہوگا یہ ہمیں اب بتایا تو کیا. ترازو کے ایک پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے, ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی. بس ہماری فہم کے مطابق بات کی گئی ہے. دیکھو ترازو تو یہ بھی ہے, جو آج کل تھرمامیٹر بھی تو ایک ترازو ہے نا, جو ٹیمپریچر کو ناپتا ہے. اب 1400 سال پہلے کسی کو بتایا جائے کہ ایک ترازو ایجاد ہوگا 1400 سال کے بعد جو بخار کو ناپے گا کہ کتنا ہے, تو کسی کی سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ بخار کے ایک پلڑے میں لا کے رکھیں گے. نہیں بھائی, ایک جو پارا ہے نا, پارا وہ زبان کے نیچے رکھا جائے گا, وہ بتا دے گا. تو اعمال کیسے تولے جائیں گے اس کی حقیقت اللہ جان. تو اللہ نے ہمیں جو جتنا بتا دیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. پوری کیفیات نہ ہمیں معلوم ہے, نہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت. جو چیز ہماری پریکٹیکل لائف سے جس کا تعلق تھا اتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا, اور آگے ہم جانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں اللہ نے نالج بہت کم دی ہے. نالج کا مطلب کیپیسٹی تمہاری نالج کی بہت کم ہے, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. یہی اللہ کے بارے میں بھی, اللہ عرش پر ہے, علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ ہے. کیسے ہے بھائی ہمیں نہیں پتا, اس میں ہم جا نہیں سکتے آگے.